ہر پاکستانی گاجر مولی کی طرح کٹ چکا ہوتا اگر آئی ایس آئی نہ ہوتی۔ آئی ایس آئی کا ڈائریکٹر جنرل جو اکیلا امریکن خفیہ ایجنسی سی آئی اے کے سامنے ڈٹ کر کھڑا رہا، جس نے بدنام زمانہ بلیک واٹر، ایف بی آئی، سی آئی اے اور موساد کا نہ صرف نیٹ ورک توڑا بلکہ امریکہ کو آگاہ کیے بغیر ان کے درجنوں ایجنٹس کو پاکستان کے حساس علاقوں کی ریکی کرنے کے جرم پر آئی ایس آئی کے شارپ شوٹر سے شکار کروایا۔ شاید وہ بھول گئے تھے کہ وطن کے محافظ خاموش ہیں مگر اندھے نہیں ہیں۔ Hello and welcome friends. My name is Mohammad Rizwan and you're watching my YouTube channel Daily World. Today I'm going to talk about the ISI, that actually how ISI works. تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آئی ایس آئی کام کیسے کرتی ہے۔ لیکن شاید یہ فصلی بٹیرے بھول گئے تھے وطن کے محافظ خاموش ضرور ہیں مگر اندھے نہیں ہیں۔ یہ شجاع پاشا تھا جس نے سب خفیہ امریکن جاسوسوں کو بے نقاب کیا اور کچھ کو ملک سے نکالا، باقیوں کو مار خوروں نے شکار کیا۔ اسی لیے امریکن نے ایک کتاب لکھ کر شجاع پاشا کو بدنام کیا تھا۔ اس وقت سن 2011 میں سی آئی اے کے ڈائریکٹر مائیکل موریل نے شجاع پاشا کو میٹنگ میں دھمکی دی کہ ہم پاکستان کی عسکری امداد کے $8 ارب بند کر دیں گے۔ شجاع پاشا نے جواب دیا، ہمیں نہیں چاہیے، ہم خود یہ جنگ جاری رکھیں گے اپنے ریسورسز پہ، اور سی آئی اے کے جاسوسوں کو یہاں نہیں رہنے دیں گے۔ یہ وہ تاریخی جواب تھا شجاع پاشا کا جس کے بعد سی آئی اے اور امریکن دشمن بن چکے تھے آئی ایس آئی کے۔ بی بی سی کی ڈاکیومنٹری سیکرٹ پاکستان کے مطابق امریکہ کے خلاف افغانستان میں تمام تر جہاد کو آئی ایس آئی کنٹرول کرتی ہے اور افغانستان میں طالبان کی دوبارہ اپرائزنگ صحیح معنوں میں جنرل شجاع پاشا کے ڈی جی آئی ایس آئی بننے کے بعد ہوئی۔ امریکہ کے لیے افغانستان میں مشکلات اتنی بڑیں کہ امریکن دباؤ پر اس وقت پاکستان صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے آئی ایس آئی کو وزارت داخلہ کے ماتحت کرنے کی کوشش کی۔ ناکامی ہوئی تو آئی ایس آئی کے سیکشن ایس کو بند کروانے کی کوشش کی جس کو افغان جہاد کا ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے۔ بی بی سی کی رپورٹس بی بی سی کی رپورٹس کے مطابق امریکی دفاعی تجزیہ نگار ویبسٹر تھارپلے کے مطابق اس خطے میں امریکن سی آئی اے اور پاکستان آئی ایس آئی ایک دوسرے کے خلاف ایک خون ریز پراکسی جنگ لڑ رہے تھے۔ دہشت گردی کے خلاف ان کا اتحاد محض دکھاوا تھا۔ مغرور امریکن سی آئی اے ایجنٹ ایڈورڈ سنوڈین کے مطابق امریکہ پاکستان کے صرف نیوکلیئر ہتھیاروں کی جاسوسی کے لیے سالانہ تقریباً $23 ارب خرچ کرتا تھا، جو کہ پاک فوج کے کل بجٹ سے 4 گنا زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ان ہتھیاروں تک رسائی میں ناکام ہے جس کی وجہ سے آئی ایس آئی اور پاکستان کے دفاعی ادارے ہیں۔ جنرل احمد شجاع پاشا نے پاکستان کی سب سے اعلیٰ انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی کے سربراہ کے طور پر انتہائی مشکل وقت میں ہر قیمت پر قومی مفادات کا تحفظ کیا۔ 3 سال کا یہ عرصہ پاکستان کے خلاف سازشوں، ساز باز اور بین الاقوامی خفیہ منافقوں کا دور تھا، جس سے جنرل احمد شجاع پاشا نے بہادری سے مقابلہ کیا اور ان بین الاقوامی سازشوں کو نہ صرف بے نقاب کیا بلکہ ان کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر روکا۔ 9/11 کے واقعے کے بعد پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف امریکہ کا ساتھ دینے کی غیر مشروط پیشکش کی تھی، لیکن بدقسمتی سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امریکہ اور امریکی انٹیلیجنس ایجنسی سی آئی اے نے نہ صرف پاکستان کے خلاف ماندانہ کردار ادا کرنا شروع کیا بلکہ پاکستان کی اعلیٰ انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی پر بھی بد اعتمادی شروع کر دی۔ قومی مفادات پر امریکہ اور پاکستان کے مابین واضح اختلاف تھا۔ اسی وجہ سے امریکی قیادت میں نیٹو افواج اور خاص طور پر سی آئی اے نے آئی ایس آئی کو ایک دشمن اور بدماش ایجنسی قرار دے دیا اور آئی ایس آئی کے مطالبات کو رد کرتے ہوئے تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔ جنرل احمد شجاع پاشا نے جرأت مندی سے دنیا کی طاقتور سی آئی اے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کے پاکستان میں آپریشن سے متعلق سوالات کیے اور ان کے مقاصد کے متعلق پوچھا۔ جنرل پاشا نے پاکستان میں متعدد سی آئی اے کے جاسوسوں کی موجودگی کا انکشاف کیا جو کہ پاکستان کی سرزمین پر مختلف سرگرمیوں میں مصروف تھے، جو یہاں پر پاکستان کے حساس علاقوں کی ریکی کر رہے تھے۔ سی آئی اے نے آئی ایس آئی چیف کے مطالبات کا تمسخر اڑایا اور ان مطالبات کو نہ صرف رد کیا بلکہ انکشافات کو سبوتاژ کیا۔ نتیجتاً آئی ایس آئی نے درجنوں امریکن ایجنٹس کو مارنا شروع کیا جن کو بغیر ویزا پاکستان میں زرداری حکومت نے ڈالروں کے عوض داخل کروایا تھا، اور یہ ایجنٹس پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کی ریکی کرنے آئے تھے جن کو بلوچستان اور کہوٹہ کے آس پاس تصویریں نکالتے ہوئے آئی ایس آئی کے مختلف تربیت یافتہ سنائپرز نے اپنا شکار بنایا تو امریکہ کی چیخیں نکل گئیں۔ لیکن اب امریکہ کھل کر نہیں بتا سکتا تھا کہ یہ ہمارے خفیہ ایجنٹس کو مارا جا رہا ہے، کیونکہ وہ سب غیر قانونی تھے اور امریکن سی آئی اے کی ناکامی اور بدنامی کا باعث تھی۔ اسی لیے امریکہ نے دنیا میں شور کیا کہ پاکستان میں ہمارے ٹورسٹ غائب ہو رہے ہیں۔ یہ شجاع پاشا کا دماغ تھا جس نے امریکہ کو مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ پھر شجاع پاشا نے مزید امریکن ایجنٹس ریمنڈ ڈیوس کو پکڑوا دیا جس نے پاکستان کی سرزمین پر امریکہ کی آزادانہ اور دیدہ دلیری سے کی جانے والی سرگرمیوں کو بے نقاب کیا۔ خاص طور پر اس سے پاکستان میں سی آئی اے کے خفیہ آپریشنز کا پتہ چلا۔ در حقیقت جنرل احمد شجاع پاشا پاکستان کے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے امریکہ اور سی آئی اے کے سامنے ایک چٹان کی طرح کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے پاکستان کی سرزمین پر خفیہ سرگرمیوں میں مصروف سی آئی اے کے جاسوسوں کو نکالا اور سی آئی اے کے خفیہ آپریشنز بند کروائے۔
جنرل احمد شجاع پاشا کی اس جرأت مندانہ اقدام نے انہیں پاکستان کا قابل فخر ثبوت بنا دیا۔ انہوں نے CIA کے اس وقت کے چیف لیون پینیٹا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پاکستانی مفاد کے تحفظ کی بات کی اور کسی بھی لمحے سپر طاقت کی بہترین خفیہ ایجنسی کے سربراہ کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ جنرل پاشا حقیقی معنوں میں ایک فوجی ہیں۔ ان کی نظر ہمیشہ اپنی پیشہ ورانہ امور پر رہی۔ جیسے ایک فوجی ہر معاملے کو صرف اور صرف پاکستان کے مفادات کے تناظر میں دیکھتا ہے، اسی طرح جنرل پاشا بہت پرسکون رہ کر بلا خوف و خطر غیر معمولی حالات کے باوجود اپنے پیشہ ورانہ امور سر انجام دیتے رہے۔ پاکستان کے مفاد کی بہترین حفاظت کرنے پر بلا شبہ پوری قوم ان پر فخر کرتی ہے۔ پوری قوم اس بات سے آگاہ ہے کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI ہر بات پر اپنے وطن عزیز کے مفادات کو مقدم رکھتی ہے، اور اس کے سربراہ جنرل پاشا نے کمال عقل مندی، جرأت، محب الوطنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ملازمت کے دوران اس فرض کو بخوبی نبھایا۔ یہ جنرل احمد شجاع پاشا ہی تھے جنہوں نے CIA کے منافقانہ منصوبوں اور سازشوں کا پتہ چلایا اور اس حقیقت کو تشت اسبام کیا۔ CIA پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہے، اسی لیے جنرل احمد شجاع پاشا نے پاکستان میں CIA کے اہلکاروں کی نقل و حرکت کو نہ صرف محدود کیا بلکہ ان پر پابندیاں لگائیں۔ اسی طرح انہوں نے بلیک واٹر اور ڈائن کور وغیرہ جیسی بدنام زمانہ امریکی خفیہ ایجنسیوں کی پاکستان میں سرگرمیوں کو بے نقاب کیا، ان کے ایجنٹس کو پاکستان سے بے دخل کیا اور CIA کے جاسوسوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھتے ہوئے انہیں پاکستان مخالف سرگرمیوں سے روکا۔ انہوں نے CIA کی پاکستان میں کارروائیوں کو روک کر امریکی اہلکاروں کو قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرنے کی اجازت دی۔ انہوں نے اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دی کہ وہ بلا روک ٹوک اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ جنرل پاشا نے یہ جرأت مندانہ اقدام کر کے ثابت کیا کہ وہ حقیقی محب وطن ہے اور دنیا کی کسی طاقت کو پاکستان کے مفادات کے خلاف سرگرمی کی اجازت نہیں دیں گے۔ جنرل احمد شجاع پاشا نے اس بات کو یقینی بنایا کہ امریکی CIA اور اقوام متحدہ پاکستان میں آنے والے حکام امیگریشن کے طے شدہ ضوابط کے تحت ہیں۔ اسی طرح انہوں نے پولیس کالج سہالہ میں کوہوٹا نیوکلیئر پلانٹ کے قریب انتہائی حساس علاقے میں تربیت دینے والے CIA جاسوس کو نکال کر باہر کیا اور انہیں